میرا نام بسما ہے اور میں ایک گھریلو خاتون ہوں۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی۔ میرے شوہر بہت اچھے اور سمجھدار انسان تھے، لیکن میری کہانی بھی وہی ہے جو اکثر عورتوں کی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد 3 بچوں کے ساتھ گھر کی ذمہ داری اور شوہر کی کم تنخواہ پر گزارا کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، خاص کر جب گھر میں مدد کے لیے کوئی اور نہیں تھا۔ اس طرح کی صورتحال کا سامنا کئی اور عورتیں کرتی ہیں، لیکن جو میرے ساتھ ہوا اس سے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ خدا نے مجھے 3 بیٹے دیے تھے جن کے درمیان صرف 1.5 سال کا ہی فرق تھا۔ میں انہیں ٹھیک سے سنبھال بھی نہیں پاتی تھی۔ میرے شوہر دانیال کا چھوٹا سا گھر تھا، کم تنخواہ اور کوئی نوکر چاکر نہیں۔ ایسے میں چھوٹے بچوں کے ساتھ مجھے گھر کا سارا کام خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ میرا شوہر اپنے والدین کا اکلوتا بچہ تھا۔ ان کے والد کا انتقال ہماری شادی سے کچھ سال پہلے ہو گیا تھا اور میری ساس میری شادی کے 1 سال بعد ہی چل بسی۔ اب ہم دونوں اکیلے ہی اس گھر میں رہ گئے تھے۔ شوہر کے کام پر جانے کے بعد میں پورے دن اکیلے بچوں کو سنبھالتی اور گھر کے کام بھی کرتی تھی۔ چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال اور گھر کے کام ایک اکیلی عورت کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ میرے شوہر صبح ناشتہ بنانے میں میری مدد کر دیتے تھے، لیکن ان کے دفتر جانے کے بعد میرا پورا دن کچن میں ہی چکر لگاتے ہوئے گزرتا تھا۔ دن بہت مشکل سے کٹ رہے تھے۔ گھر پر میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا جس سے میں بات کر سکوں یا جسے میں اپنا دکھ سنا سکوں۔ رات کو جب شوہر دفتر سے گھر آتے تو بچوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتے تھے۔ رات کا کھانا کھاتے ہی ہم دونوں اپنی ذمہ داریوں سے اتنے تھک جاتے تھے کہ لیٹتے ہی ہمیں نیند آ جاتی تھی۔ ایک دن شوہر ایک بڑی عمر کے آدمی کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور مجھ سے کہنے لگے، یہ لو بیوی صاحبہ، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ آج سے انکل تمہارے ساتھ کام کریں گے اور بچوں کو بھی سنبھالیں گے۔ جو بھی کام کہو گی یہ منع نہیں کریں گے، بس رات کو 8 بجے انہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ سن کر میں تھوڑی حیران ضرور ہوئی تھی، مگر میں نے شوہر سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ شوہر نے مجھے بتایا کہ بزرگ ان کے دفتر کے باس کے گھر کے نوکر ہیں۔ ان کے باس کچھ مہینے کے لیے لندن جا رہے ہیں اور یہاں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ شوہر کے باس کو اس بزرگ پر ترس آ گیا، اسی لیے باس نے میرے شوہر سے کہا کہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے آئے تاکہ وہ ہماری مدد کر سکیں۔ وہ بزرگ ادھیڑ عمر کے تھے، چہرے پر جھریاں اور سفید بال تھے۔ ان کا چہرہ سادگی سے بھرا ہوا تھا اور وہ سفید داڑھی اور سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں نے سوچا کہ اگر کوئی عورت ہوتی تو مجھے تھوڑا سکون ملتا، لیکن یہ بزرگ آدمی بھلا میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ لیکن شوہر کے باس کا حکم تھا تو ہم منع نہیں کر سکتے تھے۔ وہ صبح 9 بجے سے ہی ہمارے گھر پر آ جاتے اور رات کے 8 بجے واپس چلے جاتے۔ ان کے آنے سے مجھے اتنی مدد ضرور مل گئی تھی کہ میرے بچے ان سے بہل جاتے تھے اور وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیتے تھے۔ جب میں کچن میں کام کرتی تھی تو وہ میرے پیچھے پیچھے کچن میں آ جاتے اور کہتے، مجھے چائے بنانی آتی ہے اور سبزی بھی میں اچھی کاٹ لیتا ہوں، اگر کوئی کام ہو تو مجھ سے کہہ سکتی ہو۔ وہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے، کاندھے پر رومال لٹکائے ہوئے کچن میں گرمی میں پسینہ پوچھتے رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کام پوچھتے رہتے تھے، لیکن میں ان سے کوئی کام نہیں کروا پاتی تھی کیونکہ وہ بہت بوڑھے تھے۔ وہ میرے والد کی عمر کے تھے اور مجھے ان سے کام بتانے میں شرم آتی تھی۔ میں ان سے کہتی، انکل آپ رہنے دیں، ہم کون سے اتنے امیر ہیں کہ آپ ہمارا حکم مانیں گے، اور آپ ہمارے یہاں نوکر نہیں ہیں، بس آپ میرے بچوں کو سنبھال لیا کریں اور بازار سے سامان لا دیا کریں۔ ان کے آ جانے سے مجھے بہت سہولت ہو گئی تھی۔ میں بازار کی کئی چیزیں ان سے منگوا لیتی تھی۔ بس رات کے 8 بجتے ہی وہ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتے۔ پھر وہ مجھ سے اجازت مانگتے اور کہتے، میں جاؤں؟ جب میں کہتی جائیے تو وہ مجھ سے کہتے، 50 دے دو۔ میرے پاس فوری طور پر پیسے ہوتے تھے اور میں انہیں روز 50 روپے دے دیتی تھی۔ ایک بار میں نے انہیں 100 روپے کا نوٹ دیا اور کہا رکھ لیجئے، لیکن انہوں نے وہ پیسے مجھے واپس کر دیے اور کہا، بیٹا صرف 50 ہی لوں گا۔ میں نے انہیں زیادہ دینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی۔ 1 مہینے کے بعد میں ان سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ اب میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو وہ برتن دھونے لگ جاتے اور سبزی کاٹ کر دے دیتے۔ اب مجھے ان کے ساتھ کام کرنے میں جھجک نہیں ہوتی تھی۔ وہ مجھ سے بچوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے اور کبھی کبھی سبزی کاٹتے ہوئے کھانا بنانے کی ترکیب پوچھتے تھے۔ اب مجھے ان سے بات کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ دھوپ میں جب بچے سو جاتے تو میں کچن میں کام کرنے آ جاتی اور انکل میرے ساتھ کچن میں آ جاتے۔ ایک بار میں نے ان سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے نظریں چرا لی اور خاموشی سے کچن سے باہر چلے گئے۔ مجھے پہلی بار ان سے ڈر محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ مجھے ان سے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اگلے دن جب وہ گھر آئے تو ان کا برتاؤ پہلے جیسا ہی تھا۔ پھر باتیں کرتے کرتے انہوں نے اپنے مالک کے بارے میں کچھ کہا۔
اور ان کے بچوں کا ذکر کیا۔ کہنے لگے میرے مالک بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ان کے بچے کبھی کبھار مجھ سے بدتمیزی کر لیتے ہیں، ورنہ وہ بھی مجھ سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا انکل آپ نے اپنی مالکن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ کیسی ہیں؟ وہ میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور میں نے سلاد کاٹتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا ان کا مزاج بہت تیز ہے لیکن وہ بھی اچھی ہیں، نوکر کا کیا ہے، ہمیں تو بس کام سے مطلب ہوتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا انکل مالک آپ کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کچھ دیر مجھے غور سے دیکھا لیکن پھر میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بس بات کو ٹالتے ہوئے بولے میں ذرا بچوں کو دیکھ کر آتا ہوں، اور کچن سے باہر چلے گئے۔ ایک بار کچن میں سبزی کاٹتے ہوئے جب میں نے دیکھا تو ان کے ہاتھ پر گہرے زخم کے نشانات تھے جو خراب لگ رہے تھے۔ انکل یہ ہاتھ کیسے چلے؟ بہت بڑا نشان تھا۔ یہ سن کر ان کا چہرہ دھڑک گیا، وہ کچھ گھبرا گئے اور ان کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ انہوں نے جلدی سے اپنی آستینیں نیچے کرتے ہوئے مجھ سے کہا یہ میری غلطی تھی، اور پھر برتن دھونے لگ گئے۔ ان کے چہرے پر افسوس کا اظہار تھا اور نہ جانے کیوں وہ مجھے کچھ پریشان لگنے لگے تھے۔ جیسے ہی 8 بجے انہیں اپنے گھر جانے کی ہوتی تھی، شوہر نے کئی بار انہیں کہا کہ ہمارے گھر میں مہمانوں کے لیے ایک کمرہ خالی ہے، آپ وہاں آرام کر سکتے ہیں یا کچھ دیر اور رک سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ جلدی جانے کی کوشش کرتے جیسے کوئی ان کا انتظار کر رہا ہو۔ ایک بار باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں مجھے بتایا۔ کہنے لگی وہ میرا بہت خیال رکھتی ہے، بہت اچھی عورت ہے، جیسے تم اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہو، خدا تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ میں نے ان سے کہا آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے 8 بجتے ہی آپ ان کو جانے کی جلدی ہوتی ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے کہنے پر ان کے چہرے پر افسردگی چھا گئی، وہ گہرے خیال میں ڈوب گئے۔ کہنے لگے ٹھیک کہتی ہو، وہ میرا انتظار کرتی ہے، اگر میں ذرا بھی لیٹ ہو جاؤں تو وہ دروازے پر کھڑی ہو کر میری راہ دیکھنے لگتی ہے۔ وہ میرے لیے بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ جب گھر پہنچتا ہوں تو میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں اور تب میرے پوتا پوتی آ کر میرے گلے لگ جاتے ہیں، میرے ہاتھ چومتے ہیں، دادا دادا کہہ کر گود میں بیٹھنے لگتے ہیں۔ بہو آ کر مجھے پانی کا گلاس دیتی ہے، مجھ سے کہتی ہے کھانا ابھی گرم ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے لگا دوں، لیکن ایک تم ہو جو مجھے کھانا کھلائے بغیر یہاں سے جانے نہیں دیتی۔ مجھے روز اپنی بہو سے منع کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ انہوں نے محبت سے کہا جیسے کوئی اپنی بیٹی سے بات کرتا ہے، ویسے میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ پھر رات کو میرا بیٹا دفتر سے آ کر بہت دیر تک میری ٹانگیں دباتا ہے۔ یہ سن کر میں نے انکل سے پوچھا تو پھر آپ مجھ سے روزانہ 50 روپے کیوں لے کر جاتے ہیں؟ اس بار وہ میرے سوال کا جواب دیے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ میں نے دل میں سوچا شاید انہیں پیسوں کی پریشانی ہو، بیٹی کی تنخواہ زیادہ نہیں ہے اسی لیے اس عمر میں محنت کر رہے ہیں۔ میں نے شوہر سے کہا کہ آپ کا باس تو انکل کو اچھی تنخواہ دیتا ہوگا جس سے ان کا گزارا اچھے سے ہو جاتا ہوگا، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے تو ان کے گھر والوں کو مشکل ہو رہی ہوگی، آپ جتنی تنخواہ دے سکتے ہیں انہیں دے دیجیے۔ شوہر نے جواب دیا تمہیں کیا لگتا ہے میں نے انہیں تنخواہ دینے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ لیکن وہ مجھ سے پیسے لیتے ہیں تب نا، جب بھی میں انہیں پیسے دیتا ہوں وہ ہر بار منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم دے دیتی ہو، بس یہی میری تنخواہ ہے۔ شوہر کی بات سن کر میں نے فیصلہ کیا کہ انکل سے پوچھوں گی کہ 50 کے نوٹ کا وہ کیا کرتے ہیں۔ اگلے دن جب میں نے انکل کا نوٹ دیا تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ صرف 50 کے نوٹ سے انہیں کیا ملتا ہے۔ اس بار وہ خاموشی سے چلے نہیں گئے بلکہ مجھ سے کہنے لگے بیٹا تم میرے گھر آنا اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ اگلے دن جب میں اور میرے شوہر ان کے گھر گئے تو وہاں کا منظر دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ ایک سنسان علاقہ تھا، تنگ گلیوں والا۔ ہم ایک گلی کے اندر گئے اور 24 گھروں کے بعد ہم ایک گلی میں پہنچنے کے بعد آخری مکان کے سامنے رکے، لیکن اس گھر کا دروازہ بند تھا۔ دروازے کو دھکا مارنے پر وہ کھلا۔ سامنے ایک کچی مٹی کا آنگن تھا۔ میں اور میرے شوہر ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے اور پھر ہم اندر چلے گئے۔ گھر میں بہت زیادہ خاموشی تھی۔ اندر جاتے ہی ایک بڑا سا گندا آنگن تھا اور سامنے 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہر کمرے میں دروازے اور کھڑکیاں لگی ہوئی تھی۔ آنگن میں پیڑ لگے ہوئے تھے لیکن اب وہ بالکل خشک ہو چکے تھے، وہاں ہر چیز مٹی بن چکی تھی۔ آنگن کے کونے میں قبر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ گھر کے اندر ایک قبر بنائی گئی تھی اور اس کی مٹی بھی گیلی تھی۔ گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں تھا، چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ انکل کی چارپائی بھی قبر کے ایک طرف بچھائی ہوئی تھی۔ چارپائی کے پاس ایک مٹی کا گھڑا رکھا ہوا تھا اور اس پر ایک اسٹیل کا گلاس الٹا لٹکا ہوا تھا۔ انکل سب سے پہلے اس قبر کے پاس گئے اور کہنے لگے ہما دیکھو تو کون آیا ہے، تمہیں بتایا تو تھا کہ بسمہ آنے کی ضد کر رہی ہے، وہ بہانے بہانے سے تمہارے بارے میں پوچھتی رہتی ہے
اسی لیے اس بار میں اسے ساتھ لے کر آ گیا ہوں۔ یہ سب دیکھ کر میرے تو پیر جم گئے۔ میرے شوہر کی حالت مجھ سے کچھ الگ نہیں تھی۔ انکل نے اپنی جیب سے اگربتی نکالی اور ماچس جلا کر اس کی قبر پر رکھ دی، پھر مڑ کر ہمیں دیکھنے لگے اور کہنے لگے، تم دونوں یہاں کیوں رک گئے؟ اندر آؤ نا۔ تم مجھ سے پوچھتی ہو نا کہ میں 50 روپے کیوں لیتا ہوں؟ ہما کو نا اگربتی کی خوشبو بہت پسند تھی، اسی لیے میں روز اس کے لیے اگربتی لاتا ہوں اور یہ اسے خوش کر دیتی ہے۔ چلو میں تمہیں اس سے ملواتا ہوں، وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہوگی، وہ ہمیشہ میرے آنے سے پہلے ہی میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے گئے۔ کچن کی حالت بھی باقی گھر سے کچھ الگ نہیں تھی۔ خالی کچن میں جس میں کچھ اسٹیل کے برتن پڑے تھے اور وہ بھی مٹی سے ڈھکے ہوئے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید ان کی فیملی کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہوگی اور شاید تمام خاندان والے اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، لیکن اسی وجہ سے انکل تنہائی کا شکار ہو گئے اور اسی لیے بچنے کے بغیر تنخواہ کے کام کر رہے ہیں۔ پھر وہ مجھے اور میرے شوہر کو اپنے بیٹے کے کمرے میں لے گئے۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا، لیکن دیوار پر ایک بڑے فریم میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ میرا شوہر تو اس تصویر کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے حیرانی سے انکل کی طرف دیکھا اور پھر تصویر کی طرف، جہاں انکل اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ان کا بیٹا 22 یا 23 سال کا لگ رہا تھا اور بہو بھی اس سے عمر کی تھی۔ میرے شوہر نے حیرت سے پوچھا، یہ تو میرے باس ہیں۔ میرے شوہر نے اس نوجوان کی تصویر کی طرف اشارہ کیا اور حیرت سے کہا، یہ نام سن کر میں بھی دنگ رہ گئی تھی۔ میں نے آج تک شوہر کے باس کو نہیں دیکھا تھا، صرف ان کے بارے میں سنا تھا۔ شوہر کی آواز حیرت کے مارے پھنسی ہوئی تھی۔ انکل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں بیٹا، میں تو ان کا نوکر ہوں، وہ روتے ہوئے بولے۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ میرے شوہر کے گلے سے لگ کر انکل پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میری آنکھیں بھی یہ سب دیکھ کر پتھرا گئی تھی۔ انکل نے رک رک کر بتایا کہ میرا گھر برباد ہو گیا بیٹا۔ مجھے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں نے تو ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کی، بیٹے کی اچھی پرورش کی، اسے اچھی تعلیم دلانے کے لیے اپنا سکون سب قربان کر دیا۔ میں نے اپنی ساری جوانی مالک کے گھر نوکری کرتے ہوئے گزار دی تھی۔ اس وقت مجھے روز 50 تنخواہ ملتی تھی، جس سے میرا گھر اچھی طرح چل رہا تھا۔ میری ڈیوٹی 8 بجے تک ہی تھی۔ میرا بیٹا تب بہت چھوٹا تھا اور میری بیوی پورا دن اسی کے ساتھ گزر بسر کرتی تھی۔ گھر میں میرے والدین کے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ تب وہ اتنی ہمت نہیں کر پاتی تھی کہ میری ماں کو کسی بات کو الٹا جواب دے سکے یا میرے والد کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ بس سر جھکا کر ساس سسر کے ہر حکم کو مانتی تھی اور ان کی خدمت کرتی تھی۔ میں 8 بجے تک گھر واپس آتا تھا، اپنے والد کی ٹانگیں دبا کر، اپنی ماں کی باتیں اور شکایتیں سن کر پھر اپنی بیوی کے پاس چلا جاتا تھا۔ بس وہی 2-3 گھنٹے ہماری اپنی زندگی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے، اپنا دکھ درد ایک دوسرے سے بانٹتے۔ بیٹے کے جنم کے بعد ہم نے اسے سب سے آگے رکھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان پڑھ ہیں، اسی وجہ سے ہمیں دوسروں کے گھر نوکری کرنی پڑتی ہے اور ان کا جھوٹا کھانا کھانا پڑتا ہے۔ اگر ہمارا بیٹا پڑھ لکھ جائے گا تو ہمارے بھی دن بدل جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا، میرے والدین بھی ایک کے بعد ایک دنیا سے چلے گئے۔ کب میں نے اپنے والد کی جگہ لی اور کب میری بیوی نے ماں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہمارے کالے بال اور خوبصورت جوانی اپنے بیٹے کی پرورش اور خواہشیں پوری کرتے کرتے کب بوڑھے ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا بیٹا باس بن چکا تھا۔ میں نے اپنے مالک سے کہہ کر اپنے بیٹے کو ان کے دفتر میں نوکری دلوا دی۔ انہوں نے میرے بیٹے کو آرام سے نوکری دے دی، کیونکہ میں نے اپنی ساری جوانی ان کے گھر پر نوکری کرتے ہوئے گزاری تھی۔ 50 روپے تنخواہ ملتی تھی اور باقی وہ اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا اور کپڑے دے دیتے تھے، جنہیں پہن کر میں نے اور ہما نے اپنی پوری زندگی گزار دی تھی۔ مالک کی ایک بیٹی تھی آسیہ، جو ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بہت ضدی اور بدتمیز تھی۔ وہ مجھے ہمیشہ نوکر کہہ کر بلاتی تھی، لیکن میں نوکر تھا، اسی لیے اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اگر بات یہیں تک محدود رہتی تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میرے بیٹے کی تنخواہ اب اچھی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں نوکری چھوڑ کر گھر پر بیٹھ جاؤں گا۔ جو وقت میں جوانی میں اپنی بیوی کو نہیں دے پایا، وہ ہم دونوں بڑھاپے میں ساتھ گزاریں گے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ جیسے میری بیوی نے میرے والدین کی خدمت کی ہے، ہماری بہو بھی ایسے ہی ہماری خدمت کرے گی۔ جب میرے بیٹے کی پہلی تنخواہ ملی تو میں نے مالک سے کہا کہ میں اب نوکری سے چھٹی لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خوشی خوشی مان لیا۔ کچھ مہینے میں نے گھر پر ہی گزارے۔ پھر ایک دن مالک میرے گھر آئے اور انہوں نے اپنی بیٹی آسیہ کے لیے میرے بیٹے کا رشتہ مانگا۔ میں تو حیران رہ گیا، کہاں ہم اور کہاں مالک۔ میرا بیٹا بہت اچھا تھا، محنتی بھی تھا۔ مالک نے شادی کا حکم دیا تو میں نے کچھ اعتراض کیا۔ مجھے ایسی بہو نہیں چاہیے تھی جو ضدی اور بدتمیز ہو۔
مجھے تو ایسی بہو چاہیے تھی جو میری بیوی کی طرح اچھی ہو، مگر مالک مجھے مجبور کرنے لگا۔ مالک نے میرے بیٹے سے بات کی اور میرا بیٹا یہ بات سن کر خوش ہو گیا۔ مالک کو اپنی بیٹی کے لیے اور کیا چاہیے تھا؟ میری تو ساری زندگی ان کی غلامی کرتے ہوئے کٹ گئی تھی، اب انہیں میرے بیٹے کی غلامی بھی چاہیے تھی۔ ان کی بدتمیز اور ضدی بیٹی اگر کسی اور کے گھر شادی کر کے جاتی تو شاید 2 دن بھی نہ ٹک پاتی، اسی لیے انہوں نے میرے بیٹے کو پھنسایا اور میرا بیٹا بھی دولت دیکھ کر ہوا میں اڑنے لگا۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی مالک کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ آخر مجھے ہی بیٹے کی ضد ماننی پڑی۔ پھر مالک میرے بیٹے کو شادی کے بعد اپنے ہی گھر لے گیا اور ایک بہت بڑا بنگلہ میرے بیٹے کے نام کر دیا۔ یہ دیکھ کر میرا بیٹا ہمیں بھول گیا، اس نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا۔ میں نے یہ غم برداشت کر لیا، مگر میری بیوی یہ سب برداشت نہ کر پائی اور مر گئی۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اسی لیے صدمہ برداشت نہیں کر پایا، اسی لیے اسی گھر میں اپنی بیوی کی قبر بنا دی اور اب اسی قبر کے سہارے زندہ ہوں۔ ان بزرگ کی یہ کہانی سن کر ہم دونوں میاں بیوی کی آنکھیں بھر آئیں۔ میرے شوہر کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ یہ نوکر ان کے باس کا سگا باپ تھا، اسی لیے میرے شوہر نے ان سے کہا تھا کہ وہ ہمارے گھر ہی ہمارے ساتھ گھر کا فرد بن کر رہیں، مگر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا، مگر اپنے سگے باپ کی طرح ان کی خدمت کرنے لگے۔